مجھے ایک بات یاد ہے جب میں سارا بھابھی کے ساتھ بازار گیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ ہم ایک ایسی دکان پر گئے جو بیسمنٹ میں تھی اور کافی اندر جا کر آخر میں تھی جہاں لوگ کم ہی جاتے تھے۔ جب ہم پہنچے تو وہاں کریم نامی ایک دکاندار تھا جس کی عمر تقریباً 35 سے 40 سال کے قریب تھی، اور ایک لڑکا تھا جس کی عمر کوئی 24 سال ہوگی۔ ہم اندر گئے تو کریم خوشی سے بولا، آؤ باجی آؤ، کیسے آنا ہوا؟ سارا بھابھی نے سلام کیا اور کریم نے بھی خیر خیریت پوچھی۔ پھر اس نے دوسرے لڑکے سے کہا، علی جا کر باجی کے لیے چائے لے کر آؤ، باہر مارکیٹ کی دوسری طرف سے اچھی وائن لانا۔ لڑکا مسکرا کر چلا گیا۔ سارا بھابھی بھی ہنستے ہوئی بولی، خیریت ہے؟ اتنی دور سے چائے کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ کریم نے کہا، ہاں جی، آج موقع مل گیا ہے آپ کی خدمت کا، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ سارا بھابھی نے کہا، اچھا اگر میں کہوں آج کوئی خدمت نہیں کرنی؟ کریم بولا، ایسا نہ بولے، ہم تو پہلے ہی تھکے پڑے ہیں، 2 مہینے سے گھر بھی نہیں گئے۔ سارا بھابھی ہنس کر بولی، تو لگتا ہے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے۔ کریم بولا، جی ہاں بالکل، آپ کی بات صحیح ہے، دکان بھری ہوئی تھی اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں اور سارا بھابھی باہر والی سائڈ پر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کریم نے سارا بھابھی سے کہا، آپ اندر آ جائیں، دیکھ لو جو چیز لینی ہے۔ کاؤنٹر کافی اونچا تھا اور کریم کے پیٹ سے نیچے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سارا بھابھی اٹھی اور اندر چلی گئی، مجھے موبائل پکڑا دیا اور میں سانپ والی گیم کھیلنے لگی۔ سارا بھابھی اور کریم اندر تھے۔ بھابھی الماری کی طرف منہ کر کے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی اور کبھی اس کے ساتھ لگ کر کچھ دیکھنے لگتی، کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سارا بھابھی کا بازو حرکت کر رہا ہے جیسے کسی چیز کو پکڑ کر آگے پیچھے کر رہا ہو۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا، سنو، اگر کوئی فون آئے تو مجھے بتانا، اور اگر دوسری چیز دیکھنی ہو تو تم دیکھ لینا۔ میں نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے تو گیم کھیلنی ہے۔ سارا بھابھی بولی، چلو ٹھیک ہے، دھیان سے کھیلتے رہو۔ کریم کاؤنٹر پر دونوں بازو رکھ کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور بولا، اگر یہاں کوئی چیز پسند نہیں آئے تو کاؤنٹر کے نیچے والے حصے میں دیکھ لینا، وہاں بھی کافی سامان رکھا ہے۔ سارا بھابھی بولی، ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ نیچے بیٹھ کر دیکھ لوں، شاید کوئی اچھی چیز مل جائے۔ اور میری طرف دیکھ کر کہا، تم کون سی شرٹ کہہ رہی تھی؟ میں نے بتایا، بلو کلر۔ تو بولی، اچھا تم کھیلتے رہو، میں ڈھونڈ کر دکھاتی ہوں۔ اتنے میں کریم بولا، جی ہاں وہ نیچے ہی رکھی ہوگی۔ ساری باتوں کے بعد سارا بھابھی اب آرام سے نیچے بیٹھ گئی۔ کاؤنٹر کی دائیں طرف سے شیشہ لگا ہوا تھا جہاں سے بھابھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ پہلے میں نے اتنا غور نہیں کیا کہ بھابھی کیا کر رہی ہیں۔ پھر جب کریم کے چہرے کے تاثرات بدلے تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، آرام سے، جلدی مت کرو۔ سارا بھابھی خاموش رہی۔ پھر کریم کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہو رہی تھی جیسے وہ آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہو رہا ہو۔ سارا بھابھی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کریم سے نظر بچا کر شیشے میں دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا، جیسے بھابھی ہل رہی۔ میں پانی پینے کے بہانے اٹھی اور پھر کولر سے پانی پیا۔ اس دوران وہ دونوں رک گئے تھے۔ پھر میں اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھی جہاں سے شیشے میں اندر صاف نظر آ رہا تھا کہ سارا بھابھی کیا کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کریم ہلکی آواز میں بولا، بس کرو ورنہ زیادہ ہو جائے گا۔ سارا بھابھی نے اپنا منہ صاف کیا، بال ٹھیک کیے اور آرام سے ایک شرٹ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور نرمی سے بولی، یہ دیکھو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، آپ خود دیکھ لیں۔ اتنے میں کریم بولا، رکو میں ڈھونڈتا ہوں۔ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اب سارا بھابھی کاؤنٹر پر دونوں بازو رکھ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھا، کال تو نہیں آئی؟ میں نے کہا، نہیں بھابھی، کوئی نہیں آئی۔ سارا بھابھی بولی، اچھا چلو تم کھیلتے رہو اور ساتھ ہی تھوڑا سا اپنی جگہ بدلو، جیسے پاؤں سیدھے کر رہے ہو۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، بور تو نہیں ہو رہے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ بولیں، چلو تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، اچھے سے کپڑے دیکھ لو۔ پھر انہوں نے ہاتھ نیچے کیا اور ہلکا سا مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو کریم نے آہستہ سے کہا، اب اس بچے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ سارا بھابھی نے کہا، کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں بولے گا۔ کریم بولا، کوئی نہ، آ جائے، دیکھ لینا۔ سارا بھابھی بولی، ہاں بس شور مت کرنا اور جلدی کر لو، آج گزارا کر لو۔ پھر کریم نے مجھے کہا، بیٹا بات سنو۔ میں نے کہا، جی انکل۔ وہ بولا، ایسا کرو، باہر والی گلی میں لائٹس بند کر دو، فضول جل رہی ہیں۔ میں باہر جا کر لائٹ بند کی اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ کریم نے فون نکالا اور علی کو
کال کی اور کہا ہاں کہاں ہو. آگے سے پتہ نہیں کیا جواب آیا. پھر بولا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ. اب میں تو پریشان تھا. وہ لڑکا علی باہر کھڑا تھا. کریم ساریہ بھابھی سے کہنے لگا ویسے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے, کہتا ہے میرا بھی کچھ ہو. سارا بھابھی بولی نہیں اس کی ضرورت نہیں. پھر کریم نے دکان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ لائٹیں بند کر دی. اب کافی اندھیرا تھا. میں اپنی گیم میں مصروف رہا اور وہ دونوں موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے. کچھ دیر بعد سارا بھابھی نے مجھے کہا بیٹا باہر جا کر دیکھو جوتے پڑے ہیں وہ اٹھا لو. میں اٹھا اور دکان سے باہر آ کر رک گیا کیونکہ لائٹس پہلے ہی بند تھی اور مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. جب میں باہر رکا تو اندر سے ٹھوک ٹھوک کی آواز آنے لگی. کریم بولا اچھا کیا بچے کو باہر بھیج دیا. مجھے سب سمجھ آ رہا تھا. تھوڑی دیر میں کریم کی سانسیں باہر تک سنائی دینے لگی.